أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور چونکہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم کی زکوٰۃ کی اس کے بارے میں اعتراض کیا کہ اپنوں کو زیادہ دے دیتے ہیں دوسروں کو کم دیتے ہیں، تو پھر اسی ضمن میں درمیان میں اللہ نے زکوٰۃ کے احکام بھی بیان کر دیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہی منافقین کی بات جاری ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کو جب زکوٰۃ دی جائے تو بتایا جائے کہ زکوٰۃ ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب سے اول حق ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی۔ لیکن یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، ان کو کسی ہدیے کے نام پر، عیدی کے نام پر، تحفے کے نام پر کسی طرح بھی دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وہی منافقین کے جو ان کے جو مسائل تھے، جو ان کی سازشیں تھیں، جو ان کی گندی فطرت تھی، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں الذین یؤذون النبی جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، دکھ دیتے ہیں ان کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، یہاں کان سے مراد یہ ہے کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ منافقین نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو جو بات بھی بتائی جائے اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کو اذن کہتے ہیں، یعنی طنز کے ساتھ اور استہزاء کے ساتھ وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، یعنی نبی کانوں کے کچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کن اذن خیر لکم، لوگوں سمجھ لو ان کا ہر ایک کی بات کو سننا جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نبی ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ ان کی مربت ہے، یہ ان کی رحمت ہے، شفقت ہے کہ وہ ہر ایک کی بات کو خاموشی سے سن لیتے ہیں، یقین وہ اسی پہ کرتے ہیں جو بات سچی ہوتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان کا تمہاری باتوں کا سن لینا یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، یہ نبی تو ایسے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کامل ایمان، ویؤمن للمؤمنین اور مومنین پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی اعتماد کرتے ہیں اس لیے ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ لیکن منافقین نے اس کے بدلے میں یہ مشروع کر رکھا تھا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو دھوکہ دینا، جو بھی ہے بات سناتا ہے اور وہ خاموشی سے سن لیتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ فرمایا کہ مومنین پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور رحمت ہے، یہ ان کے لیے رحمت ہے، الذین منکم آمنوا منکم جو تم میں سے سچے ایمان والے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ فرمایا جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں تو باتیں کر کے چھوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے، رسول کی توہین کرنا، دکھ دینا گویا اللہ کی توہین کرنا ہے۔ تو میں اس کے لیے دردناک عذاب جو جہنم کا آخرت میں ان کا منتظر ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم اور کہا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے تاکہ مسلمانوں کو راضی کریں، تو ان کو خوش کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ یعنی اگر یہ سچے مومن کان مومنین، اگر یہ سچے مومن ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو خوش کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل خوش کرنا، اصل راضی کرنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سچے مومن نہیں ہیں اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔
یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ سچے مومن کا نشانی یہ ہے کہ اس کی ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ اور رسول راضی ہو. لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ راضی ہو گیا تو اللہ خود ہی لوگوں کے دلوں میں بات کو ڈال دے گا. جو ہر ایک کے پیچھے پھرتا رہتا ہے اور راضی کرنے کے لیے وہ کسی کو راضی نہیں کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنا انتہائی ناممکن سی بات ہے، اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے. اور جب اللہ راضی ہو جائے تو انسانوں کے دلوں کو پھیرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فرمایا علم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے انہو من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ایسی جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الخزی العظیم، تو اس کے لیے بہت ہی بڑا جو ہے رسوائی کا عذاب ہے، بہت ہی بڑا رسوائی کا عذاب ہے. ایک تو ہے اللہ کے رسول کو نہ ماننا، یہ ان کی مخالفت ہے، اور ایک ہے اللہ کے رسول کو ماننا لیکن ان کی نہ ماننا، جیسا ہم کرتے ہیں. یعنی ماننا ہے لیکن ان کی نہیں ماننی، کرنی اپنی مرضی ہے، ماننی اپنی ہے، اور ویسے زبانی طور پر اللہ کے رسول کو ماننا ہے. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے کہیں ہمارا نام بھی ان منافقین کے اندر نہ لکھا جائے، کیونکہ ہم مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں اور ان کی نہیں مانتے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. یحذر المنافقون، فرمائے یہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں مسلمانوں کے نبی پر کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے حال کو ظاہر کر دے. ظاہر ان کو یقین تو تھا کہ یہ وحی ان کے پاس آتی ہے، اللہ کا ان سے تعلق ہے، اللہ ان کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو یہ دل ان کے دل کے اندر یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارے بارے میں کوئی صورت آ جائے گی اور ہماری جو ہے خبریں عام ہو جائیں گی، ہمارا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جائے گا. قل استہزئوا، فرمایا ان کو استہزاء کرنے دو، مذاق اڑانے دو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ جو ہے فرمایا جس بات سے ڈر رہے ہیں اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے، اس بات کو ظاہر کر کے رہے گا. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے آخری سالوں میں پوری منافقین کی فہرست جو بتا دی یہ فلاں 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 بندہ منافق ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، فرمایا اگر تم ان منافقوں سے پوچھو لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، یہ باتیں کرتے ہیں ان کا کچھ سیریس مقصد نہیں ہوتا، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا ذرا غور کرو، کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول یہ دل لگی کا مقام ہے؟ یہ مذاق کی جگہ ہے کہ تم مذاق کرتے ہو؟ یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بڑا سنجیدہ ہونے کی جگہ ہے کہ اللہ کو بھی، اللہ کی آیات کو بھی اور رسولوں کو بھی سنجیدگی سے سمجھا جائے اور ان کی پیروی کی جائے. اور ہمارا بھی آج یہ حال ہے، ہم نے بھی اللہ کو مذاق بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کے نام کے لطیفے سنا جاتے ہیں. کبھی سنے آپ نے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنے بھائی، میں نے خود سنے. موسیٰ آپ نے نہیں سنے؟ نہیں. یعنی مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمان آپس میں بیٹھ کر اللہ کے نام کے لطیفے سنا جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ انتہائی یعنی توہین آمیز رویہ ہے. یعنی مسلمان جو ہے یعنی الٹا معاملہ چل گیا ہے. مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اس پہ ہمیں قائم رکھے، ان کی عزت و احترام کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کا بھی تو احترام ہونا چاہیے. ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے اس امت کے اندر سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کا نام عظمت سے لینا چھوڑ دیا. یہ کبھی ہم غور کریں اس بات پر کہ اس سب سے بڑی بدعت جو اس امت میں شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کا نام ہم نے عظمت سے لینا چھوڑ دیا. تو اللہ کا نام تو عظمت سے لیا جائے، ڈر کے لیا جائے، خوف سے لیا جائے، شوق سے لیا جائے، محبت سے لیا جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے. فرمایا کہ یہ ان کو بتا دو اللہ، اس کی آیات اور اللہ کے رسول یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے. اگر تم مذاق اڑاؤ گے تو اللہ پھر تمہارا مذاق اڑائے گا قیامت کے دن. لا تعتذروا قد کفرتم، فرمایا بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم یقیناً کفر کر چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. یعنی ظاہری طور پر تم ایمان لائے لیکن اس کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، گویا تم نے کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، فرمایا اگر ان منافقوں میں کے ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں، یعنی جن کا نفاق ذرا کم درجے کا ہے منافقت، ایک گروہ کو اگر ہم معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، لیکن ایک گروہ کو تو لازمی ہم سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں، کیونکہ اپنے نفاق کے اندر، منافقت کے اندر پکے ہیں. فرمایا اس لیے ان کو چھوٹ نہیں مل سکتی. تو اللہ پاک ہمارے حال پر ہیں. فرمایا اچھا ابھی مزید آیات چلیں گی،
دیکھ کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے جو منافقت کا جو مرض ہے اس کو بیان کیا اور ان کی علامات کو بیان کیا، تاکہ مسلمان جو ہے اپنے آپ کو سچے مسلمان کہلانے والے اس مرض سے بچ جائے، کیونکہ اس مرض کی جو سزا ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت کی ہر علامت سے محفوظ فرمائے۔